اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ آج کے انسان کا مسئلہ کیا ہے؟ اسے اگر ایک جملے میں بیان کیا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اس نے صراط مستقیم کھو دی ہے۔ وہ زندگی کی شاہراہ پر بے مقصد گھوم رہا ہے، اس سوارا گرد کی طرح جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، جس کا کوئی گھر نہیں ہوتا، جس کی صبح میں کوئی جوش اور جس کی شام میں کوئی قرار نہیں ہوتا۔ انسان ایسا کیوں ہو گیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ زندگی کی کہانی کے آغاز و انجام دونوں کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ وہ اس کہانی کے صرف اس حصے سے واقف ہے جو آج اس کے سامنے ہے۔ آج کے انسان کے سامنے صرف دنیا ہے، اس کی خوشیاں ہیں، اسی کے غم ہیں، اسی کی لذتیں ہیں، اسی کی تلخیاں ہیں، اسی کی آسائشیں ہیں، اسی کے مسائل ہیں، اسی کی نعمتیں ہیں، اسی کی محرومیاں ہیں، اسی کا پانا ہے اور اسی کا کھونا ہے۔ سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم۔ صراط مستقیم سے بھٹک کر انسان نہ دنیا میں بھیجنے والے رب کو یاد رکھتا ہے اور نہ اس آخرت کو جس کی طرف اسے ہر حال میں لوٹ کر جانا ہے۔ آج دنیا پرستی کے فتنے نے ہمیشہ سے بڑھ کر انسان کو اپنی منزل مقصود اور اس تک پہنچانے والی صراط مستقیم سے غافل کیا ہے۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو صراط مستقیم کا امین کہتے ہیں، خود دنیا پرستی کے فتنے کا شکار ہے۔ ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے، ان کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ مجھے پیسہ کمانا ہے تاکہ اچھی جگہ میری شادی ہو جائے، تاکہ میرا گھر بن جائے، تاکہ میرے بچوں کو اچھی تعلیم مل جائے، تاکہ معاشرے میں مجھے باوقار مقام مل جائے، تاکہ میری اولاد کا مستقبل سنور جائے۔ آج ہمارے معاشرے کے ہر فرد کا یہ نصب العین بن چکا ہے۔ اس کے لیے وہ ہر حد کو توڑ دیتا ہے، ہر قدر کو پامال کر دیتا ہے، ہر اصول کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ وہ بھول جاتا ہے کہ اسے ایک روز مرنا ہے، اس کی قبر اس کی منتظر ہے، اسے حشر کے روز اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی، اپنے رب کے حضور پیش ہو کر زندگی کے نیک و بد کا حساب دینا ہے، جس کی جزا ابدی جنت ہوگی یا پھر ابدی جہنم۔ دنیا میں اپنی ضروریات، سہولیات اور آسائشوں کے لیے جد و جہد کرنا کوئی جرم نہیں۔ جرم یہ ہے کہ انسان اس عمل میں آخرت کو فراموش کر دے، وہ دنیا کی عارضی زندگی کو اپنا نصب العین بنا بیٹھے، خدا کی عطا کردہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے۔ یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ اس سوال کا جواب جاننا کوئی مشکل کام نہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صراط مستقیم وہ رستہ ہے جس پر چل کر بندہ اپنے رب کی رضا اور جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے مراد لغوی معنوں میں کوئی سیدھا راستہ نہیں۔ ہم میں سے ہر شخص روز اپنے گھر سے دفتر اور دفتر سے گھر سیدھا پہنچتا ہے۔ اس عمل میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم گھر سے نکلے اور ناک کی سیدھ میں چل کر اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ ہمیں بار بار مڑنے پڑتے ہیں، بار بار نشیب و فراز عبور کرنے ہوتے ہیں۔ اس سفر میں ہم صرف ایک کام کرتے ہیں، یعنی ہر موڑ پر ٹھیک فیصلہ کر کے ہم کسی سمت چلے جاتے ہیں۔ ہم بارہا ایک خوبصورت راستہ نظر انداز کر دیتے ہیں، بارہا ہموار سڑک کو چھوڑ کر ناہموار راستہ لے لیتے ہیں، اس لیے کہ ہر اچھا اور آسان راستہ ہماری منزل کی طرف نہیں جاتا۔ جنت کے مسافر بھی اپنی صراط مستقیم پر ایسے ہی سفر کرتے ہیں۔ جب حلال و حرام کا کوئی موڑ آئے تو حرام کی تمام تر آسانی کے باوجود وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ فواحش و منکرات کی شارح کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، وہ اسے چھوڑ کر پرہیزگاری کی مشکل چڑھائی چڑھتے ہیں۔ جنت کے مسافر راستوں کی رنگینیوں کی خاطر کبھی اپنی منزل کھوٹی نہیں کرتے۔ وہ جانتے ہیں کہ صراط مستقیم اپنے نفس کو پاکیزہ کرنے کا نام ہے۔ نفس کی یہ پاکیزگی کسی غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ شاہراہ زندگی کو چھوڑ کر مسائل زندگی سے فرار اختیار کر کے یہ پاکیزگی نہیں ملتی۔ یہ پاکیزگی زندگی میں پیش آنے والے اچھے برے حالات میں تقوی اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ یہ ہر حال میں رب سے جڑے رہنے سے ملتی ہے۔
جب غصہ آ رہا ہو، جب حرص کا زور ہو، جب دمے کی بٹی دہکے، جب ہوس کا غلبہ ہو، جب خواہش ناگ بن کر پھنکارے، جب شیطان اپنے لشکر سمیت چڑھ دوڑے، تو جان لیجئے زندگی کے راستے میں کوئی موڑ آیا ہے۔ آپ کو اب فیصلہ کرنا ہے، آپ اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں یا قرآن کی بتائی ہوئی مشکل راہ، بہت عارضی سی مشکل راہ اختیار کرتے ہیں۔ پہلی صورت میں آپ صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے، اور دوسری صورت آپ کو آپ کی منزل خدا کی جنت سے قریب کر دے گی۔ صراط مستقیم جنت کے راستے کا نام ہے۔ جنت سے قریب کرنے والی ہر شے صراط مستقیم ہے۔ زندگی کی آزمائش میں جسے یہ بات یاد رہی وہ صراط مستقیم پر ہے، اور جسے یہ بات یاد نہ رہی وہ صراط مستقیم سے دور ہو گیا۔ والسلام۔